أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اپنی ہستی کو اپنی صفات سے ہم پر ظاہر فرماتا ہے، اور مومن بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رنگ پکڑو، میرے رنگ میں رنگین ہو، میری صفات اختیار کرو، تبھی تم میرے حقیقی بندے کہلا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی اعلیٰ ترین مثال کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور فرد میں نہیں پائی جا سکتی، کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہیں جس کے نور سے ایک دنیا نے فیض پایا، فیض پا رہی ہے اور فیض پاتی چلی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے روحانی اور پاک گواہ کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا،
وہ قیامت کیا تھی؟ مردوں کو زندہ کرنے والی تھی۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بس یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے خدا تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا حقیقی پرتو بن کر دکھا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی محبت میں اس کی جان گداز ہوئی۔ بس آپ کی یہ خدا تعالیٰ سے انتہا درجہ کی محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت کی۔ مخلوق کی تکلیف آپ کو گوارا نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے اپنی صفات رحمانیت اور رحیمیت کے تحت سلوک فرماتا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ ذات جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کی ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وہی سلوک روا نہ رکھتی جو خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ آپ کے اندر خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے جو رحیمیت رحمانیت کے جذبات تھے، اس کے تحت، اس جذبے کے تحت جو محبت معجزن تھی، اس کی شدت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں محفوظ فرما لیا جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور آپ کی بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے جذبات۔ وہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے جب تم تکلیف اٹھاتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہ کر کے اٹھاؤ گے۔ اس آیت میں کافروں اور مومنوں دونوں کے لیے جذبات کا اظہار ہے۔ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا کیا تکلیفیں تھیں جو دشمن نے آپ کو نہ دیں، آپ کے ماننے والوں کو نہ دیں۔ عورتوں کو اونٹوں سے باندھ کر، ٹانگیں باندھ کر ان کی چیرا گیا۔ آپ کو خود انتہائی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ 2.5 سال تک ایک گھاٹی میں معصور رکھا گیا آپ کے ماننے والوں کے ساتھ، لیکن آپ پھر بھی ان لوگوں کی بھلائی کی خواہش کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں سیدھے راستے پر چلائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اپنا دفاع کیا تو صرف اس حد تک کہ وہ دفاع سے آگے نہ بڑھے، بدلہ یا دشمنی
کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا تو شائبہ تک بھی آپ کے دل میں نہیں تھا، اور اس حد تک بے چین تھے ان کو بچانے کے لیے کہ اپنی جان ہلکان کر رہے تھے، جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ان کافروں کو، مشرکین کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا لینے والے خیالات رکھنے والوں کو خبردار کر کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ایک عذاب تمہارے لیے منہ کھولے کھڑا ہے، تم لوگ اس کی پکڑ کے نیچے آنے والے ہو، تو اس رحمت للعالمین کی حالت انتہائی کرب اور تکلیف کی حالت ہو جاتی ہے۔ بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے اور دعائیں کرتے ہیں ان کے سیدھے راستے پر آنے کے لیے، اور ان کو پیغام حق پہنچاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیوں اپنی دنیا و آخرت خراب کرنے کے درپے ہو، کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہو۔ اس حد تک حالت پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بس کیا اگر وہ اس عظیم الشان کلام پر ایمان نہ لائیں تو ان کے غم میں شدت افسوس کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ بس یہ سراسر رحمت کے جذبات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی لیے تھے، اس فکر میں تھے جس نے آپ کی حالت کر دی تھی کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے۔ آج کوئی بتائے کہ کیا کبھی کسی کے حقیقی باپ کو بھی اپنے بچوں کی دنیا و عاقبت سنوارنے کے لیے اتنی فکر ہوتی ہے جتنی آپ کو ان لوگوں کے لیے تھی جن سے آپ کا رشتہ صرف یہ تھا کہ وہ آپ کے پیارے خدا کی مخلوق ہیں، اور اللہ کا اپنی مخلوق سے جو تعلق ہے اور ان کو شیطان کے پنجے سے بچانے کے لیے جو اس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنے والے بن سکیں، صرف یہ تھی آپ کی غرض۔ اور پھر مومنوں کے لیے بھی آپ کتنے حریص رہتے ہیں، اس کا اظہار بھی اس آیت میں ہے۔ ایمان لانے والوں کو دیکھ کر آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ان کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دو مثالیں حدیث میں سے دیتا ہوں۔ ہر وقت یہ فکر تھی کہ میرے ماننے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں لپٹے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں نماز میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا، تو کہہ اے اللہ، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھے رحمت سے نواز، یقیناً تو ہی غفور اور رحیم ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے جو اپنی اس نماز والی جگہ پر رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہو، بشرطے کہ وہ کوئی ناگوار بات نہ کرے، یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو یہ بھی ترغیب دلانے کے لیے ہے کہ نمازوں کی طرف آؤ، اللہ کی بخشش اور رحمت طلب کرو، تو اللہ کے پیار کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے بنو۔ پھر دیکھیں مومنوں کے لیے رحمت بننے کے لیے آپ کی حریص ہونے کی انتہا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، جس مومن کو میں نے سخت الفاظ کہے ہوں تو اس بات کو قیامت کے دن اس شخص کے لیے اپنے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنا دے، یعنی میری سختی بھی اس کے لیے رحمت بن جائے۔ تو اس حد تک
آپ رؤوف الرحیم تھے. کہ کہیں غلطی سے بھی اگر یا جان ارادتاً بھی اگر کہیں کسی وجہ سے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے تو اس کی بھی سزا نہ ہو بلکہ اس کو رحمت کا ذریعہ بن جائے. بس یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے جو رؤوف الرحیم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم کا نام دیا، جو اپنوں کے معیار بلند کرنے کے لیے بھی بے قرار ہیں اور غیروں کو بھی عذاب سے بچانے کے لیے بے قرار ہیں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جذب اور عقد ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آ جاتا ہے اور ذل اللہ بنتا ہے، اور پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لیے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں کل انبیاء علیہم السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ رسول تمہاری تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اس پر سخت گراں ہے اور اسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں. پھر آپ فرماتے ہیں تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور ابرار اور اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یعنی اے کافرو، یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پاؤ. بس جیسا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ آپ کی خواہش ان کافروں کو بھی بلاؤں سے نجات دلانے کے لیے اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ نے ان کی ہمدردی میں اپنی جان کو ہلکان کیا ہوا تھا. بس یہ ہے وہ انسان کامل جس کی ہمیں کہیں اور مثال نہیں ملتی. آج آئے دن مغرب کے کسی نہ کسی ملک میں اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف طریقوں سے غلط پروپیگنڈا کر کے آپ کے مقام کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. گزشتہ دنوں ہالینڈ کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے ایک ہرزہ سرائی کی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیم اور قرآن کریم کے بارے میں انتہائی بیہودہ اور ظالمانہ الفاظ کا استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں بھی اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس قسم کی بیہودہ گوئی کی جاتی ہے وہاں جماعت اس ملک میں جواب دیتی ہے. ہالینڈ والوں کو بھی میں نے کہا تھا کہ اخباروں میں بھی لکھیں تاکہ عوام کے ذہنوں سے اس اثر کو زائل کیا جائے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کا تصور پیدا کریں ان کے ذہنوں میں. دراصل اسلام ہی ہے جو اس زمانے میں مذہب اور خدا کا عقلی اور حقیقی تصور پیش کرتا ہے. اس طرح اگر تو یہ لوگ جو اس قسم کی لغو اور بیہودہ باتیں اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ زندگی کے ہر شعبے میں کیا ہے. مخلوق خدا سے ہمدردی کس طرح آپ کے پاک دل میں بھری ہوئی ہے تاکہ ان کے ذہن صاف ہوں. لیکن اگر ان کے دل
صرف بغض اور کینے سے بھرے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اتمام حجت ہو جائے۔ بہرحال آج یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہر احمدی نے انجام دینا ہے۔ اس کے ہالینڈ والے جو یہ ممبر پارلیمنٹ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا جہاں تک تعلق ہے، لگتا ہے اس کے دل میں تو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ انتہا کو پہنچا ہوا اس کے دل میں، جس کا اظہار اس نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ ان صاحب کا نام ہے خیرت بلڈرز، کیتھولک گھر میں ہی پیدا ہوا، لیکن اب بقول جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی جب اپنے مذہب میں سکون نہیں ملتا اور سمجھ نہیں آتی، خدا تک تو پہنچ نہیں سکتے، تو پھر اسلام کو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، اس پہ بھی الزام تراشی ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ صاحب جو ہیں یہ کافی پرانے ہیں اسلامی تعلیم پر اعتراض کرنے والے۔ برقعے کے خلاف بھی جو مسئلہ ہالینڈ میں اٹھا تھا سب سے پہلے، یہی اس میں پیش تھا۔ بظاہر مذہب سے لا تعلق ہے، لیکن اسلام کے خلاف بغض کی وجہ سے عیسائیت اور یہودیت کو، بقول جو اس نے کہا، عیسائیت اور یہودیت کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہے۔ سمجھے، لیکن اگر عقل رکھتا ہے تو اس زمانے میں جب تہذیب یافتہ ہونے کا دعویٰ مغربی ممالک کو ہے، اور یہ صاحب اپنے آپ کو پڑھے لکھا بھی کہتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے، تو دوسرے مذاہب کے بارے میں بیہودہ گوئی کرنے کا پھر ان لوگوں کو حق نہیں پہنچتا۔ چند افراد کے ذاتی فعل سے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرے جو کوئی بھی عقل مند پڑھا لکھا انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر وہ آج ہالینڈ میں ہوتے تو نعوذ باللہ دہشت گرد قرار دے کر ملک سے نکالتا۔ تم نے کیا نکالنا ہے؟ تم تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ زمانہ دیکھنے والے ہو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی اکثریت ہر جگہ دیکھو گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے لے کر آج تک کیا کیا کوششیں ہیں جو آپ کے مخالفین اور دشمنوں نے نہیں کی؟ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ آج دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک میں، چاہے وہاں تعداد تھوڑی ہے مسلمانوں کی یا زیادہ ہے، روزانہ 5 وقت بلند آواز سے اگر کسی نبی کا نام پکارا جاتا ہے تو وہ اس رحمت للعالمین کا نام ہے، جس کا دل باوجود ان مخالفتوں اور مخالفین کی گھٹیا حرکتوں کے انسانیت کا حق ادا کرنے کے ناطے ہر وقت ہر ایک کے لیے ہمدردی کے جذبات سے پر تھا۔ پھر کہتا ہے کہ قرآن کے احکامات ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ آدھا قرآن جو ہے پھاڑ کر علیحدہ کر دینا چاہیے۔ انصاف سے کوئی پوچھے کہ تم عملاً تو لا مذہب ہو، لیکن جن مذاہب کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہو ان کی تعلیم کا قرآن کریم کی تعلیم سے موازنہ تو عقل کی آنکھ سے کر کے دیکھو، تعصب سے پاک نظر کر کے پھر قرآن کا مطالعہ کرو، اور پھر سمجھ نہ آئے تو ہم سے سمجھو
کہ جہلاء کو اس پاک کلام کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم کا تو دعویٰ ہے کہ پہلے اپنے دلوں اور اپنے دماغوں کو پاک کرو تو پھر اس پاک تعلیم کی سمجھ آئے گی، ورنہ تمہارے جیسے جہلاء تو پہلے بھی بہت گزر چکے ہیں جو اعتراض کرتے چلے گئے۔ وہ بھی ابو الحکم کہلاتا تھا، جس کا نام قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے ابو جہل پڑا، اور وہ غریب مزدور، وہ غلام جو دنیا کی نظر میں عقل اور فراست سے عاری تھے، اس قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے علم و عرفان پھیلانے والے بن گئے۔ بس ہم تمہیں اتمام حجت کے لیے اس رؤوف الرحیم نبی کے حوالے سے توجہ دلاتے ہیں کہ وہ تم جیسے لوگوں کو بھی آگ کے عذاب سے بچانے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اس کی باتوں کو غور سے تدبر سے پڑھو، دیکھو، پرکھو، سمجھو، اور سمجھ نہ آئے تو پھر ہم سے پوچھو، اور اپنے آپ کو اس دردناک عذاب سے بچاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، جو حد سے بڑھنے والوں کے لیے مقدر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرنے والے عقل کے ناخن لینے والے ہوں اور سمجھنے والے ہوں، لیکن یہ احمدیوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس رؤوف الرحیم نبی کی زندگی کے ہر حسین لمحے کی تصویر ان لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ تعالیٰ نے رؤوف الرحیم قرار دیا تھا، انہوں نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے۔ ان کو بتائیں کہ اسلام کی جنگوں میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ کیا نرمی اور احسان اور رحم کے سلوک کی اسلام کی تعلیم ہے، جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا رحم کی تعلیم ہے۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر قیدیوں کے لیے رحم کے جذبات تھے۔ وہ قیدی جو جنگی قیدی تھے، جو جنگ میں اس غرض سے شریک تھے کہ مسلمانوں کا قتل کریں، ان سے شفقت اور رحم کا یہ سلوک ہے کہ آپ بھوکے رہ کر یا روکھی سوکھی کھا کر ان کو اچھا کھلایا جا رہا ہے۔ آج اس سراپا رافت اور رحم پر الزام لگانے والے یہ بتائیں کہ جاپان کے 2 شہروں پر جو ایٹم بم گرا کر جو تمام آبادی کو وہاں کی جلا کر بھسم کر دیا تھا، بچے، بوڑھے، عورتیں، مریض، سب کے سب چشمے زدن میں راکھ کا ڈھیر ہو گئے تھے، بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے بچنے والے بھی اس اثر کی وجہ سے سالوں بلکہ اب تک بہت ساری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ نئے پیدا ہونے والے بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا یہ ہیں اعلیٰ اخلاق جن کو انجام دینے والوں کو یہ لوگ امن پسند اور امن قائم کرنے والا کہتے ہیں؟ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یہ لوگ کیا نام دیتے ہیں؟ تم لوگ یاد رکھو کہ ان تمام زیادتیوں کے باوجود اسلام کا خدا، جس نے اپنے پیارے نبی جو ہر ایک کے لیے رؤوف الرحیم تھے پر جو تعلیم اتاری ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہ اتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس کو سمجھنے والے ہوں تو سمجھ جائیں۔ یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کیا، ایک خوبصورت ایک آیت میں پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے گناہ گاروں کو بھی بخشنے کے سامان فرمائے ہوئے ہیں۔ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے،
بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ خوبیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس اس ارشاد کی روشنی میں ان لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ خود ان میں کتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی حد تک کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ آج مغرب میں جو بے شمار برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اپنے گریبان میں نہ جھانکنے کی وجہ سے ہیں۔ تمہارے گھروں کے چین اور سکون جو برباد ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ اب بھی اپنے خدا کو پہچان لو اور اس کے پیاروں کے بارے میں بیہودہ گوئیوں سے باز آ جاؤ، اور رحیم خدا کو پکارو کہ وہ بخش دے۔ احمدیوں سے بھی میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے اوپر اسلام کی تعلیم لاگو کرتے ہوئے ان عقل کے اندھوں یا کم از کم ان لوگوں کو جو ان کے زیر اثر آ رہے ہیں خدا کے پیاروں سے ہنسی ٹھٹھے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو سمجھائیں کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو نہ تمہاری بقا ہے نہ تمہارے ملکوں کی بقا ہے، کوئی ضمانت نہیں اس کی۔ بس اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اس محسن انسانیت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے بند کرو، اس سے تعلق پیدا کرو۔ اگر تعلق نہیں بھی رکھنا تو کم از کم شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہو۔ جنگوں کے علاوہ موسمی تغیرات کی وجہ سے بھی آج کل دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہالینڈ تو وہ ملک ہے جس میں اس لحاظ سے بھی شرک بڑا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں بعض کہ باقی دنیا کو تو خدا نے بنایا ہے لیکن ہالینڈ کو ہم نے بنایا ہے۔ سمندر سے کچھ زمین نکال لینے کی وجہ سے ان کے دماغ الٹ گئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کا اکثر حصہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ جب طوفان آتے ہیں، جب آفات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں تو پھر وہ تو پہاڑوں کو بھی غرق کر دیتے ہیں۔ بس ان لوگوں کو بھی اور دنیا میں ہر جگہ انسانیت کو خدا کے اس حوالے کے قریب اس حوالے سے لانے کے لیے احمدی کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں اور خود بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے رحم کے جذبے کے تحت انسانیت کو بچانے کی فکر کریں۔ دنیا کو ایک خدا کی پہچان کروائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے اور پھر ایمان پر قائم رہتے ہوئے صالح عمل کرنے والے ہی ہیں جن کی بخشش ہو سکتی ہے۔ بس یہ پیغام عام کر دیں، ورنہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے دنیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پر ظالمانہ حملے کر کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارضی و سماوی آفات کو آفات کی اپنی صداقت کے طور پر بھی خبر دی ہے۔ اس لیے بڑے خوف کا مقام ہے اور دنیا کو بہت شدت سے متنبع کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان پر واضح کرنے کی ضرورت ہے، اس نور کو دکھانے کی ضرورت ہے جس نے اجڑ اور جاہل عرب کو اس زمانے میں مہذب ترین اور باخدا بنا دیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں ایک رسول آیا، دنیا میں ایک رسول آیا تاکہ ان بہروں کو کان بخشے کہ جو نہ صرف آج سے بلکہ 100 سال سے بہرے ہیں۔ کون اندھا ہے اور کون بہرا؟ وہی جس نے توحید کو قبول نہیں کیا۔
اور نہ اس رسول کو جس نے نئے سرے سے زمین پر توحید کو قائم کیا، وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے با اخلاق انسان بنایا، با اخلاق انسان یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا، اور پھر با اخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا۔ وہی رسول، ہاں وہی آفتاب صداقت جس کے قدموں پر ہزاروں مردے شرک اور دہریت اور فسق اور فجور کے جی اٹھے اور عملی طور پر قیامت کا نمونہ دکھلایا، نہ یسوع کی طرح صرف لاف و گزاف، جس نے مکے میں ظہور فرما کر شرک اور انسان پرستی کی بہت سی تاریکی کو مٹایا۔ ہاں دنیا کا حقیقی نور وہی تھا جس نے دنیا کو تاریکی میں پا کر فی الواقعہ وہ روشنی عطا کی کہ اندھیری رات کو دن بنا دیا۔ اس کے پہلے دنیا کیا تھی اور پھر اس کے آنے کے بعد کیا ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال نہیں ہے جس کے جواب میں کچھ دقت ہو۔ اگر ہم بے ایمانی کی راہ اختیار نہ کریں تو ہمارا کانشیس ضرور اس بات کے منوانے کے لیے ہمارا دامن پکڑے گا کہ اس جناب عالی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عظمت کو ہر ایک ملک کے لوگ بھول گئے تھے، اور اس سچے معبود کی عظمت اوتاروں اور پتھروں اور ستاروں اور درختوں اور حیوانوں اور فانی انسانوں کو دی گئی تھی، اور ذلیل مخلوق کو اس ذوالجلال و قدوس کی جلد پر بٹھایا تھا۔ اور یہ ایک سچا فیصلہ ہے کہ اگر یہ انسان اور حیوان اور درخت اور ستارے در حقیقت خدا ہی تھے، جن میں سے ایک یسوع بھی تھا، تو پھر اس رسول کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ لیکن اگر یہ چیزیں خدا نہیں تھیں تو وہ دعویٰ ایک عظیم الشان روشنی اپنے ساتھ رکھتا ہے جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے پہاڑ پر کیا تھا۔ وہ کیا دعویٰ تھا؟ وہ یہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے دنیا کو شرک کی سخت تاریکی میں پا کر اس تاریکی کو مٹانے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ یہ صرف دعویٰ نہ تھا بلکہ اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوے کو پورا کر کے دکھلا دیا۔ اگر کسی نبی کی فضیلت اس کے ان کاموں سے ثابت ہو سکتی ہے جن سے بنی نوع کی سچی ہمدردی سب نبیوں سے بڑھ کر ظاہر ہو، تو اے سب لوگو اٹھو اور گواہی دو کہ اس صفت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ اندھے مخلوق پرستوں نے اس بزرگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شناخت نہیں کیا، جس نے ہزاروں نمونے سچی ہمدردی کے دکھلائے۔ لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ یہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم شناخت کیا جائے۔ چاہو تو میری بات لکھ رکھو کہ اب کے بعد وہ مردہ پرستی روز بروز کم ہوگی، یہاں تک کہ نابود ہو جائے گی۔ کیا انسان خدا کا مقابلہ کرے گا؟ کیا ناچیز قطرہ خدا کے ارادوں کو رد کر دے گا؟ کیا فانی آدم ذات کے منصوبے الہی حکموں کو ذلیل کر دیں گے؟ اے سننے والوں سنو، اور اے سوچنے والوں سوچو، اور یاد رکھو کہ حق ظاہر ہوگا اور وہ جو سچا نور ہے چمکے گا۔ بس یہ پیغام توحید ہے جو آج ہم نے ان سب تک پہنچانا ہے جو عقل اور شرافت رکھتے ہیں، جن کے لیے ہمیں اب پہلے سے بڑھ کر کمر ہمت کسنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے ہیں جو حرکت میں آ چکے ہیں، اور ہم ہر روز اس کے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری تو ایک حقیر سی کوشش ہوگی جو ہمیں ثواب کا مستحق بنائے گی۔ آخر میں پھر میں ان بڑ بولوں کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جان دیتے ہیں، اور وہ اس بے عزتی سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے شخصوں سے دلی صفائی کریں اور ان کے دوست بن جائیں جن کا کام دن رات یہ ہے کہ وہ ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں
اور اپنے رسالوں اور کتابوں اور اشتہاروں میں نہایت توہین سے اس کا نام لیتے ہیں اور نہایت گندے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اپنی قوم کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی راہ میں کانٹے بوتے ہیں۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم جنگل کے سانپوں اور بیابانوں کے درندوں سے صلح کر لیں تو یہ ممکن ہے، مگر ہم ایسے لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو خدا کے پاک نبیوں کی شان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گالی اور بد زبانی میں ہی فتح ہے، مگر ہر ایک فتح آسمان سے آتی ہے۔ انشاءاللہ وہ فتح تو آنی ہے۔ ہر احمدی یہ پیغام ایسے لوگوں تک بھی اور ملک کے دوسری آبادی تک بھی پہنچا دیں کہ یہ لوگ جس قسم کی باتیں کرنے والے ہیں نہ تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ دنیا میں امن اور سلامتی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ فتنہ پرداز لوگ ہیں، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر